السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. روزانہ ایک نئے انٹرویو کے سلسلے میں آج ایک اور انٹرویو جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نئی گیسٹ جن کا نام ہے سیم ایجوکیشن والی. آج ان کے بارے میں جانیں گے اور ان کی جرنی کے بارے میں اور ان سے مختلف کریں گے سوال. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ مس, آپ سنیں. میں ٹھیک الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. مس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا انٹرویو کے لیے. سو ہم انٹرویو کا آغاز کریں گے مس آپ کے انٹروڈکشن سے. تو چھوٹا سا ہمیں آپ انٹروڈکشن. جی بالکل. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام سیم ایجوکیشن والی ہے اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر ہوں. سو ایز اے ٹیچر ٹریننگ بیچ 22 میں کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوں اور میرا تعلق ملتان سے ہے. سو یہ ہے میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اوکے مس. اچھا مس, آپ ریحان فاؤنڈیشن سے جڑی ہوئی ہیں, فیسیلیٹر بھی ہیں, اور کیا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی پہلے آپ کی تعلیم کیا تھی, اس حوالے سے تھوڑا گائڈ. اوکے. تو پہلے جو میری تعلیم تھی, میں ایک مدرسے کی طالب علم ہوں اور میں مدرسے میں پڑھتی تھی ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے. اوکے مس. اچھا مس, آپ نے جیسے کہ کہا کہ میں نے مدرسے میں پڑھا, تو کیا آپ نے مدرسے میں کتنے دینی مدارس میں کتنے اپنے سال گزارے ہیں اور اس میں آپ نے کتنی چیزیں کور کی ہیں؟ اوکے. تو میں نے ایک ہی مدرسے میں داخلہ لیا تھا. یہاں ملتان میں مدرسہ ہے جامعہ ام الخطاب, تو وہاں پہ میں نے 8 سال کا عالمہ کا کورس کیا ہے. تو وہیں پہ میں نے 8 سال اپنے گزارے اور وہ میرا سفر بہت ہی اچھا رہا, بہت ہی امیزنگ. کہ شروع میں تو آپ کو پتہ کہ جو چیز بھی انسان اسٹارٹ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات تو ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. تو شروع میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی, میرا دل بھی نہیں لگتا تھا اور بہت ہی نیو جگہ تھی رہنا وہاں پہ گھر چھوڑ کے. تو بس شروع میں مجھے بہت مشکل ہوتی تھی, اس کے بعد پھر میں وہاں پہ مینج کرتی تھی. ایسا ایسا عادت بن گئی اور رہ گئی وہیں پہ, اور میں نے اپنا کورس بھی کمپلیٹ کر لیا ہے, شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دینی مدارس میں 8 سال پورے گزارے اور پورا عالمہ کا جو کورس ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کیا. سو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے دینی مدارس میں 8 سال گزارے, اپنے دین کا علم وہاں سے سارا سیکھا ہے, جو اس میں سارے جو حدیث ہیں اس میں قرآن مجید بھی ہیں. اس میں آپ کو جو شروع میں آپ جب اس میں داخل ہوئی اس وقت آپ کیا تھی, اور اس کے بعد جب آپ نے یہ کمپلیٹ کیا تو آپ میں کیا چینجنگ آئی آپ کی زندگی میں؟ جی, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں, جب میں نے مدرسہ جوائن کیا تھا تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. میں تو صرف کتابوں کا نام سنتی تھی کہ کتابیں ہوتی ہیں اور اس میں عربی کی کتابیں ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں حدیث وغیرہ ترجمہ تفسیر پڑھنا ہوتا ہے. صرف میں بس سنتی تھی. عالمہ کا کورس میں نے سنا ہوا تھا. تو جب میں نے جوائن کیا مدرسہ تو شروع میں تو ہمیں بڑی حدیثیں نہیں پڑھائی گئی, بڑی کتابیں. بس شروع میں ہمیں شروع کے ہمارے جو 2 سال ہیں اس میں ہمیں چھوٹی سی کتابیں پڑھائی گئی جو ہماری ابتدا ہو رہی تھی. تو اس میں بھی مجھے زیادہ وہ نہیں ہو رہا تھا. تو جب میرے تیسرا سال جب میرا اسٹارٹ ہوا تو تب میری زندگی بھی بدلنے لگی اور میرے اندر چینجنگ بھی آنے لگی. اس سے یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا بھی فرق پتہ چل گیا اور آخرت کا بھی, اور ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے. تو اس میں بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. اور اس پہ یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے پابند کیا گیا تھا, اور ذکر وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا اور بہت کچھ ہمیں حاصل ہوا. اس سے پہلے یہ کہ جب میں نے مدرسہ نہیں جوائن کیا تھا تو مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. قرآن کے ترجمہ تفسیر یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. قرآن تو میں نے آلریڈی پڑھا ہوا تھا لیکن ترجمہ تفسیر میں نے نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ بھی میں نے انہی سالوں میں کیا ہے ساتھ.
जी मिस, बहुत अच्छा कि आपकी और ज़िंदगी सबसे अच्छा में ये है कि मैंने वहाँ मदरसा जब ज्वाइन किया तो मैंने पर्दा स्टार्ट कर दिया था, तो अब तक शुक्र अल्लाह का कि मैं पर्दे में ही हूँ। जी मिस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जब वहाँ से ये तालीम हासिल की और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग आई, जैसे कि नमाज हो गई, पर्दा हो गया, और ज़िंदगी में पहले वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब इंसान उसकी इस फील्ड के अंदर जाता है और गहराई में जाता है, उसकी तफसील में जाता है, तो उसकी ज़िंदगी पर तभी वो असर आती है जब हम उसके बारे में ज़्यादा खोज करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मिस, आप मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान फाउंडेशन से कैसे जुड़ी हैं? कैसे आपको इस बारे में पता चला? जी, ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये रिहान स्कूल से मैं इस तरह जुड़ी हूँ कि आप तो ऑलरेडी जानते होंगे कि मेरे 2 बहन-भाई हैं, वो रिहान स्कूल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैं एक मदरसे की तालिब इल्म थी और मदरसे में तो ज़्यादा मतलब बोलने उनसे भी नहीं बोलने देते और बहुत ही कम बोलती थी मैं। तो बस मेरे अंदर यही कमी थी कॉन्फिडेंस की कि मैं बस एक किसी से बात करने से डरती थी कि किसी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। तो जब मैंने अहमद को देखती थी तो अहमद इंटरव्यू करता था और ये सेशन वगैरह करता था और फिर मैं देखती थी कि इनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है और ये देखिए ये बातें कर रहे लोग वो भी लाइफ में। तो ऐसे सोचती थी कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये लाइफ आना और इस तरह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस मेरे भाई ने फिर मेरा एडमिशन करवा दिया और फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ा रिहान स्कूल। और मेरा जो फर्स्ट डे था रिहान स्कूल का बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। रिहान स्कूल में तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये मेरा लाइफ आना और सोशल मीडिया पे ये मैं मुझे फेस करना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं नर्वस थी और बहुत ही परेशान भी थी कि क्या होगा और किस तरह मैं सब करूँगी। तो शुक्र अल्लाह का कि आज मुझे 1 साल हो चुका है रिहान स्कूल जॉइन किए हुए। तो अब मैं आपसे इसीलिए बात भी कर रही हूँ और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गई। तो इस वज़ह से मैंने रिहान स्कूल जॉइन किया है। जी मिस, और बहुत दूसरी ये अच्छा। है कि मैंने ये सोचा कि ये घर से बाहर भी नहीं जाते, घर में बैठे-बैठे सा मतलब ये काम हो सकता है तो फिर मैंने जॉइन कर लिया और पर्दे में रह के। जी मिस, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। सो मिस, आपके जैसे कि फिर आपने रेहान स्कूल फाउंडेशन ज्वाइन किया, साथ-साथ यहाँ आपने फिलिप्स एआई के बारे में सुना, वो जाना, इस उस हवाले से कैसे? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर, थोड़ा आप मुँह से बोलें? मिस, मैं ये आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आप रेहान फाउंडेशन से जुड़ी हैं और आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको और चीज़ें मिली हैं एआई के हवाले से, तो उस हवाले से आप बताइए। जी। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा किया आपने कि क्योंकि जब मैंने रिहान स्कूल जॉइन किया तो मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था और एआई का तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये एआई है क्या चीज़। टेक्नोलॉजी तो इसका भी पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और जब मैंने 2 मंथ अपने कंप्लीट किए टीचर ट्रेनिंग में तब भी मुझे इतना नहीं पता था, 2 मंथ गुज़रते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। तो वो तो भागते-भागते गुज़र गए, उसमें तो सिर्फ़ मैंने थोड़ा बहुत ऐसे सीखा। फिर उसके बाद जब मैंने 1 माह की ब्रेक ली, उसके बाद फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया। सर जय ने मुझे ऐड करवाया था मैम कैसर के साथ। उसके साथ फिर मैं ऐसा-ऐसा सीखती गई, फिर मुझे पता चला कि एआई क्या चीज़ है और लोग ये हमारे मतलब मुस्तकबिल के क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और क्या नुकसान दे सकती है एआई और हमारे लिए कितना फ़ायदा हो सकता है अगर हम एआई को यूज़ करें या इसको सीखें। ओके मिस। अच्छा मिस, आपने पूरी दीनी तालीम हासिल की है। मकसद तो एक दीनी लिहाज से जो हमारा है वो तो एक वाज़ेह है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? आपकी क्या सोच है? इस हवाले से बताइएगा। सॉरी भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा ऊँचा बोल लें। मिस, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने दीनी तालीम हासिल की, वो दीनी लिहाज से हम सब मुसलमानों का मकसद एक वाज़ेह है,
لیکن انسان کی ایک زندگی کا الگ مقصد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا کیا گول ہے کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ جی یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. ہاں، بس میں اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اور یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں مطلب اتنا کچھ بن سکوں کہ میں اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کروں، کسی دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کروں. بس یہ میری سوچ ہے، اور یہی میرا گول بھی ہے کہ میں اتنا کچھ بن جاؤں کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کروں، خود پہ کروں. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ پر ڈیپینڈ کر سکوں، تو ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جن پر آپ خود پر انحصار کر سکتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں لاتی سوری. ہیں؟ مس شاید آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا چاہیے، تو وہ کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے، یا کون سی چیزیں ہیں جن پر ڈیپینڈ کرنا، انحصار کرنا ضروری ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لینا جیسے کہ ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی زندگی کتنا مشکل ہوتی ہے، تو اس سے اگر کوئی بھی مشکل آئے اس لڑکی کو، تو وہ مطلب یہ کہے کہ نہ اپنے والدین پہ بوجھ بنے، نہ ہی اپنے سسرال والوں پہ، بس اپنے پہ وہ اگر وہ خود ڈیپینڈ کرتی ہوگی نا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا جینا. لیکن اگر وہ دوسروں پہ کرے گی تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تھوڑی سی بھی ضرورت اس کی پوری کرنے کے لیے وہ دوسروں کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اس طرح میں نہیں چاہتی. اوکے مس. اچھا مس، آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کتنے دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے اور انہیں بھی سکھایا ہے؟ جی زیادہ تو نہیں، بس جہاں میں گاؤں میں رہتی تھی وہاں پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، تو میں وہاں پہ پڑھاتی تھی. تو اس کے بعد جب کہ میں یہاں ملتان آئی ہوں تو یہاں پہ میں مطلب نہیں پڑھاتی، کیونکہ یہاں پہ مدرسہ بھی دور ہے، اور پھر وہاں پہ میں رہائش بھی نہیں رہ سکتی، تو اس وجہ سے. اچھا مس، جیسے کہ آپ بھی اے آئی ٹول استعمال کرتی ہیں، کافی چیزیں آپ کو اے آئی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، تو اس اے آئی نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ آپ کی کیا کام کے اندر اس نے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا جیسے کہ مجھے تو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ نہیں تھا. اب تو جیسے یہ اے آئی کے ذریعے ہے نا چیٹ جی پی ٹی، تو جب ہمیں کوئی ایسے ایمرجنسی میں کوئی میسج بنانا ہو یا پھر کوئی کام ایسے ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، تو ہم یہ اے آئی کے ذریعے سے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، وہ ہمیں جواب ایزیلی جلدی سے بتا دیتی ہیں. اگر ہماری زندگی میں یہ آئی نہ ہوتی تو ہمیں مطلب کئی ہفتے کئی دن لگ جاتے ہمیں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں، یا پھر ایک پرابلم کا جو بھی سولوشن ہے اس کو نکالنے میں ہمیں کئی دن لگ سکتے ہیں. تو اس طرح آج کل کے دور میں جو اے آئی ہے اس کے تھرو ہمیں منٹوں میں یا سیکنڈوں میں بھی بلکہ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. جیسے کہ آپ کے پاس اب اے آئی بھی موجود ہے اور آپ کے پاس دینی تعلیم بھی موجود ہے، آپ اے آئی کے ذریعے سوشل میڈیا بھی آپ استعمال کرتی ہیں، تو کیسے اس کو آپ اے آئی کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں اور ان کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکتی ہیں، یہ تعلیم ان تک فراہم کر سکتی ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب اے آئی کے ذریعے اگر میں ڈیلی بیسس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک بھی حدیث ڈالوں اپنی پروفائل پہ، لوگوں تک جو جتنے بھی لوگ دیکھیں گے تو مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بھی ثواب ملے گا، اور میرے دل کو بھی سکون آئے گا کہ میرے اندر جو تعلیم ہے یا میرے اندر علم ہے وہ میں لوگوں تک ایسا پہنچا رہی ہوں. تو اس لیے میرے لیے ایزی ہو جائے گا. اچھا مس، آپ کو بہت سی حدیث موجود ہیں، لیکن آپ کو کون سی وہ حدیث پسند ہیں یا اچھی لگی ہیں اپنی زندگی میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں؟ کچھ 2-3 حدیث ہمارے ساتھ شیئر کی. ہیلو. جی مس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی میں صاحب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ہیلو جی میں صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ تو جی میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جو 8 سال کے دوران میں کافی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، اور آپ کے ایسی کوئی 2-3 حدیث ہے جس نے آپ کی زندگی پر اس میں چینجنگ لائی ہو یا امپیکٹ لایا ہو، اور جن کو آپ بھی زیادہ ان کو آپ کی فیوریٹ ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت ہی اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ اوکے سو میرے مطلب جو میں نے بہت سی حدیثیں تو ویسے میں نے پڑھی، لیکن میرے اندر کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی اور جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ سو پہلی حدیث یہ تھی کہ جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں، اب حسینو مالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کریں۔ تو یہ حدیث مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ اگر ہمارے پاس مطلب تھوڑے کچھ زیادہ پیسے آ جائیں یا ہمارا کاروبار ہے، جیسے اگر ہم اس میں سے زکوٰۃ دے دیں گے تو یہ ہمارے مال کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور بلائیں جو بھی مصیبت وغیرہ ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو اس سے یہ دور رہیں گے۔ تو یہ حدیث مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ اور دوسری ایک اور حدیث ہے کہ مطلب پڑوسیوں کے بارے میں کہ واللہ لا یؤمن وللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، مطلب پوچھا جائے گا کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب آج کل جیسے کہ اب ہم رہتے ہیں ہم محلے میں، اگر ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہوگا تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی یہ ہے کہ اور ہم اگر ہمارا ساتھ میں ہمارا ایک پڑوسی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں 3 ڈشز بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان کا۔ اگر وہ بھوکے سو گئے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے جو بھی مطلب پڑوسی ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کا۔ اسی طرح نماز کی حدیث ہے، وہ بھی مجھے بہت ہی اچھی لگتی، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ تو جی مس بہت شکریہ، آپ نے 2 حدیث آپ نے ہمارے سامنے بیان کی اور اس انٹرویو میں شامل ہوئی۔ آپ سے مس میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ پہلے زمانہ 1400 سال پہلے ہم چلے جائیں، جہاں جو صحابہ کا دور، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو تب علم اتنا نہیں تھا، چیزیں علم پہنچانے کا اتنا ذریعہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو تھا اس پر عمل زیادہ تھا۔ لیکن آج کے دور کی بات کریں، ہمارے پاس سارا علم موجود ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ایک ایک ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ذریعے ہیں کہ ہم جس پہ دین، اب تو دین آسان ہو گیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے دور میں تھا تب دین بہت ہی مشکل تھا کہ کئی دن ان کو لگ جاتے تھے سفر کرنے میں، وہ دین آگے حدیث پہنچانے میں یا پھر ان پر عمل کرنے میں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دین آسان ہو گیا لیکن لوگ عمل نہیں کرتے، ایک نماز تک لوگ نہیں پڑھتے۔ کیا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر وہ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں کہ ہائے ہم کیسے دکان بند کر کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو
بہت ہی مشکل دور جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ دین تو آسان ہو گیا اور اللہ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کر دی ہے۔ 5 نمازیں، 5 نماز پڑھنے میں صرف اگر ہم ٹائمنگ لگائیں، 10 منٹ بھی لگا لیں ایک نماز کے لیے، تو ہمارے لیے 5 نمازوں میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا۔ حالانکہ ہم دنیا کے اتنے مشکل کام کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں آتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم کر لیں گے۔ تو اسی طرح ہم اگر نماز پہ اپنی فوکس کریں یا پھر قرآن پہ، کہ ہم ایک ہفتہ اگر ٹرائی کر لیں یا ایک دن اگر وہ ٹرائی کر لیں کہ ہم ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے دن ہمیں خود بخود پڑھنے کا دل کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ جی مشہور، جی مشہور، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ وہ پہلے یہ تھا کہ علم جو ہے ان کے پاس کم تھا، تو کافی دن لگ جاتے تھے، لیکن جذبات سے ایمان پکا تھا، لیکن آج سارا علم ہے لیکن وہ دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ سو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیونکہ اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، تو کیا چیزیں ہم کیا اس میں نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، اور اس حوالے سے دین کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہم 5 منٹ نکالیں تو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، رائٹ؟ جی مش جی کیونکہ ہمارے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم 5-20 منٹ کے لیے لے کے جائیں گے تو ہمارا گاہک چلا جائے گا، ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو انسان ایک اللہ سے بہت ہی دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ بھی گاہک نہ آئے ان کے ہوتے ہوئے، نماز کے ٹائم میں وہ نماز پڑھنے نہ جائیں، تو اس طرح اگر وہ بعد میں ان کے گاہک اللہ نہ بھیجے تو پھر وہ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے اپنا رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے ہر بندے کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ اپنا فرض بھول جاتے ہیں۔ جی بس بالکل، اس کو اللہ نے نصیب میں پہلے سے لکھ دیا ہے، اور باقی فرض جو تھا ہمارا ادا کرنا وہ ہم نہ کر سکے۔ بس آخر میں آپ سے میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج تک ابھی جو بھی آپ نے سیکھا ہے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اس سیکھنے کے نچوڑ میں آپ مجھے اور دیکھنے والوں کو 1-2 نصیحتیں کریں۔ اوکے، سو سب سے نصیحت پہلے تو میں یہ کروں گی کہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو ایک فرض سمجھ کے پڑھ لیں، اور وہ اتنا احتیاط کریں نماز کے لیے کہ وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دیں، صرف نماز کو نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر دیکھیں کہ ان کے لیے وہ کتنا آسان ہو جائے گا ان کی زندگی، اور ان کے کام جو بھی ان کے زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں وہ کیسے منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ اور اے آئی کے ذریعے یہ ہے کہ وہ جیسے کہ اب ریحان اسکول کو میں نے جوائن کیا ہے، کیونکہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا جوائن کرنا، تو میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ریحان اسکول جوائن کر لیں اے آئی، تاکہ ان کے مستقبل میں بہت اچھا ثابت ہوگا ان کے لیے۔ اور آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ سو یہ میری چھوٹی سی ایڈوائس تھی۔ مس بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آخر میں ہمیں ایڈوائس بھی دی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر مجھے دیا انٹرویو کے لیے، اور آپ نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی اپنی زندگی کی، اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کا سبق ملا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو مس سائمہ ایجوکیشن والے کے ساتھ، جو ریحان فاؤنڈیشن کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے دینی تعلیم بھی مکمل کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تو زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔